الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ رواں دواں ہے، اور اس کا پہلا عشرہ ہے۔ کل سے مطالعہ کر رہا تھا ترمذی شریف مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری جو بڑی جامع تھی، تو اسی حدیث پاک کو آج کی اس مختصر نشست کا موضوع بنایا۔ آپ دیکھیں گے کتنی بڑی جامعیت ہے اس حدیث کے اندر، اور خصوصاً اس مہینے کے اعمال کے حوالے سے
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے، اور آپ کو معلوم ہے، بارہا سنا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیوں میں کمزوری آ چکی ہے، اور بیوی کی حالت یہ ہے کہ 90-96 سال کی عمر ہے، وہ بھی بانچ ہے، اولاد جننے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر مسلسل اپنے مالک سے حسن ظن رکھتے ہوئے التجا کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دن جب حضرت مریم کے پاس بے موسمہ پھل دیکھے، پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم کہنے لگی من عند اللہ، کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس وقت تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا کی۔ قرآن مقدس وہ سورہ مریم میں ذکر کرتا ہے، اور کیا کہنے لگے کہ اللہ رب لا تذرنی فردا، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے کوئی وارث عطا کر جو میرے نبوت، جو میرے مشن کا جانشین بنے۔ بس ابھی دعا کی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے تھے کہ اللہ کی طرف سے دعا قبول ہو گئی، اور فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو بیٹا دینے والا ہوں، اور بیٹا بھی کیسا؟ ابھی آیا نہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بیٹا صرف آپ نے نیک صالح مانگا تھا، میں نے صالح ہی نہیں بلکہ نبی بھی بنانا ہے، اس کو نبی بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ نے بیٹا مانگا ہے، میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، یحییٰ نام اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا یہ نام ان سے پہلے کسی کا نہیں گزرا۔ وہی زکریا علیہ السلام، انہی کے بیٹے حضرت یحییٰ، جب ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں وحی کی اور 5 باتوں کا حکم دیا۔ فرمایا میرا پیغمبر یحییٰ ان 5 باتوں پہ خود بھی عمل کیجئے، اور بنی اسرائیل کو بھی بتلائیے کہ وہ بھی ان پہ عمل کریں۔ ہری پور والوں سنیے، اللہ نے کون سی 5 باتوں کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی بتلاتا جاؤں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا، یہ یاد رہے۔ اچھا، ان دونوں نبیوں کا زمانہ ایک ہی تھا۔ چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ امر یحییٰ بن زکریا، اللہ نے یحییٰ بن زکریا کو حکم دیا بخمس کلمات، 5 باتوں کا، ان یعمل بہا ویأمر بنی اسرائیل، یہ کہ خود بھی عمل کریں ان پر
اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں ان یعملوا بہا کہ وہ بھی ان 5 باتوں پر عمل کریں۔ اچھا احکام آ گیا، وحی آ گئی۔ حدیث کا اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَإِنَّهُ كَادَ أَن يُبْطِئَ بِهَا، قریب تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس حکم کے پہنچانے میں تاخیر کرتے کی نہیں، قریب تھا کہ ان سے کیا ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی۔ فقال عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام بڑھ کے آگے کہنے لگے حضرت یحییٰ سے کہ ان اللہ امرک بخمس کلمات، او یحییٰ اللہ نے آپ کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ تو بھی عمل کرے ان پر، اور بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ بھی عمل کریں۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ یہ حکم آپ پہنچاتے ہیں یا میں جا کے پہلے پہنچا دوں۔ کنہوں نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فَإِمَّا أَن تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، آپ بتلاتے ہیں لوگوں کو یا میں پہل کروں بتلا دوں۔ فقال یحییٰ، تو اللہ کے نبی کی خشیت دیکھیے، نبوت کا مرتبہ دیکھیے، اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑانا اور خوف الہی دیکھیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے اخشا ان سبقتنی بہا، فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے ان سبقتنی بہا، اگر تو مجھ سے سبقت لے گیا اے عیسیٰ، تو نے پہلے جا کر بنی اسرائیل کو اللہ کا یہ پیغام سنا دیا، تو مجھے ڈر ہے ان یخسف بی، کہ مجھے زمین میں دنسا دیا جائے گا، او عذاب او اعذب، یا مجھے عذاب دیا جائے گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ حکم تو میں نے پہلے آپ کو دیا، آپ سے تاخیر کیوں ہوگی؟ اس لیے آپ پہل نہ کریں، میں خود ہی جا کے بتلاتا ہوں۔ فجمع الناس فی بیت المقدس، بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر لوگوں کو جمع کر دیا۔ خدا را سنیے، لوگ جمع ہو گئے۔ فامتلأ، بیت المقدس کی جو مسجد ہے مسجد اقصی بھر گئی، مسجد فل ہو گئی۔ وقعدوا علی الشرف، جب مسجد پر ہو گئی لوگ اونچی اونچی جگہوں پر بیٹھنے لگ گئے۔ کیوں؟ نبی نے اکٹھا کیا ہے، کوئی خاص بات ہے، سارے اونچے اونچے ٹھکانوں پر بیٹھ گئے۔ فقال، حضرت یحییٰ بن زکریا کہنے لگے ان اللہ امرنی بخمس کلمات، او لوگوں حاضرین مجلس، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، ان اعمل بہن، کہ میں ان پر عمل کروں، وآمرکم، اور تمہیں بھی حکم کروں، ان تعملوا بہن، کہ تم بھی ان باتوں پہ عمل کرو۔ ہری پور والو یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی سننے والو، وہ 5 باتیں سننے کی ہیں۔ فرمایا اولہن، پہلی بات جس کا مالک نے حکم دیا ہے وہ کون سی ہے؟ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ کوئی سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے؟ پہلی بات جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا ان تعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو، بندگی کرو، کس کی؟ اللہ ہی کی۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہی وہ پیغام ہے
جو ہر نبی کی دعوت کا پہلا جملہ ہوا کرتا تھا. یہی وہ اتفاقی پروگرام ہے جس پہ ساری کائنات کے نبی متفق. یہی وہ پیغام ہے جس پہ ساری آسمانی کتابوں کا اتفاق ہے. یہی وہ اتفاقی مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ اتفاقی مسئلہ. یہی وہ مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں اجماعی مسئلہ، جس پہ نبیوں کا اجماع ہے. افسوس کی بات ہے آج لوگوں نے بہت سارے مسائل تو اکٹھے کر دیے، کہتے ہیں یہ اجماعی ہے، یہ اجماعی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ رب کی توحید سب سے بڑی اجماعی بات ہے، سب سے بڑی اتفاقی بات. جتنی اتفاقی تھی اس کو اتنا ہی اختلافی بنا دیا گیا ہے. آج اگر لوگ توحید کوئی بیان کرے، لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ اختلافی باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ یہ اختلافی نہیں، اس سے بڑی اتفاق والی کوئی بات نہیں ہے. فرمایا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ قرآن بھی یہی بات کرتا ہے. میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 21 پڑھی، آپ کے سامنے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. توحید کے بغیر پرہیزگاری ہو سکتی، مشرک کبھی متقی نہیں ہو سکتا. لعلکم تتقون، اور یہاں تقوی بمعنی ہے بچ جانے کے ہے، یعنی اسی کی عبادت کرو تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. اللہ اکبر. فرمایا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور انسان تو پیدا ہی توحید کے لیے ہوا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے انسانوں جنات کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہری پور والوں، نبی کی بات حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیوں؟ مثال، ہر بات مثال سے کمال کر دیا ہے. اتنی جامع حدیث، ہر مسئلہ بیان کیا، مسئلے کے ساتھ مثال. فرمایا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، اس لیے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ عَبْدًا. ذرا مثال پہ غور کیجئے، پھر میں قرآن کی طرف بھی آتا ہوں. فرمایا جیسے کسی بندے نے غلام خریدا، اچھا، من خالص مالہ بذہب او ورق، اپنے خالص ذاتی مال سے سونا دے کر، چاندی دے کر غلام خریدا. اچھا، پھر غلام کو پکڑ کے لایا، ایک دکان پہ بٹھایا، ایک گھر میں بٹھایا. فقال ہذہ داری، کہا یہ میرا گھر ہے، او میرا غلام یہ میرا گھر ہے. وہذا عملی، یہ میرا کام ہے، یہ میری دکان، یہ میرا گھر، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کاروبار ہے. فعمل، پس تو مزدوری شروع کر دے، کام کر. وَأَدِّ إِلَيَّ، اور نفع میرے پاس پہنچا. کام کر، مزدوری مجھے دے، اس لیے کہ غلام جو تو میرا ہے.
مثال کا یہ ٹکڑا سمجھ میں آیا؟ غلام اپنے پیسوں سے خریدا، پھر اسے کام پہ بٹھایا، کام بھی بتلایا کہ کمائی کر اور کمائی صرف مجھے حوالے کر۔ فرمایا فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدَّى إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ۔ وہ غلام ایسا بدبخت ہے کہ وہ کام تو کرتا ہے، فَيَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، کام کرتا ہے، شام کو مزدوری ساری بچت کسی اور کو دے آتا ہے، کام کرتا ہے، کمائی جا کے کسی اور کو دے کے آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، ہری پور والو جواب چاہوں گا آپ سے، فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ جی پسند کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ چند ٹکوں کا خریدا ہوا غلام، یا یوں آج کے دور میں سمجھیے آپ نے رکشہ خریدا، حوالے کیا ڈرائیور کے کہ شام کو کمائی مجھے دینا، وہ سارا دن رکشہ چلا کے تو پیسے کسی اور کو دیتا ہے۔ ایسا ڈرائیور آپ پسند کرو گے رکھنا؟ دکان پہ ایسا ملازم رکھو گے؟ جب آپ نہیں رکھتے تو مالک کائنات نے تمہیں پیدا کیا خالص اپنی قدرت سے، خالص اپنی طاقت سے، تمہاری تخلیق میں کسی کی شراکت نہیں تھی، صرف اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر دنیا میں تمہیں بٹھایا، فرمایا یہ کام میرا ہے، یہ میرے لیے کرنا ہے، روزہ میرے لیے، حج میرے لیے، سجدہ میرے لیے، نظر و نیاز کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے یہ عمل کرنے ہیں۔ لیکن وہ بدبخت غلام اللہ کا، وہ اللہ کا بندہ، پیدا اس نے کیا ہے، کام کرتا ہے، جب نظر پڑتی ہے تو وہ سجدے کہیں اور کر رہا ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو کسی اور در پہ کھڑا ہوتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو بدبخت کہیں اور ماتھا ٹیک رہا ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہری پور والو؟ جی ہاں، اگر ہم کچھ کہتے ہیں، اس نے ایک ویڈیو کافی عرصہ ہو گیا دی، میرے کچھ اشعار کسی نے اس پہ لگا دیے، کچھ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، تم مومن ہندوؤں کی بات نہیں کرتا، کلمہ گو کی بات کرتا ہوں، کہنے لگتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہو یہ شرک نہیں، یہ ولیوں سے محبت ہے، خوب نظر آ رہا ہے، اور کہتے ہیں جی یہ سجدہ نہیں، یہ تعظیم ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سجدہ نہیں، تعظیم ہے۔ اور کوئی تو لکھتے ہیں کہ جی سجدہ نہیں، یہ صرف قبر کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہیں سے تو آغاز ہوتا ہے نا شرک کا۔ میں کہتا ہوں یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ، ہر سال عرس پھر سجدے، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے، کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے جو قبروں میں جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، شاعر کہتا ہے جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں،
جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں لوگ مشکل کشا مانتے ہیں۔ یہی وہ بدبختی ہے، یہی وہ پہلی بات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا دوسری بات، مثال سمجھ میں آئی؟ ہاں، دوسری بات فرمایا اذا صلیتم، فرمایا وَكَذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، دوسری بات اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے جب تم نماز پڑھو۔ نماز کا حکم ہے، نماز وہ عبادت ہے جو تمام شریعتوں میں رہی ہے، تمام شریعتوں میں۔ اچھا، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، خوب سن لو ہری پور والو، یا اگر پردیسی میری آواز سن رہے ہیں سن لو، فرمایا جب تم نماز پڑھو تو فَلَا تَلْتَفِتُوا، دائیں بائیں متوجہ نہ ہوا کرو، ادھر ادھر نہ دیکھا کرو۔ کئی لوگوں کی نماز تو ہوتی نہیں، سیر کرتے ہیں پوری مسجد کی، ویسے ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں کوئی چارٹ لگا ہوا ہے اس کو 5 منٹ نکال کے اس کو پڑھیں، ویسے ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں پنکھے کتنے ہیں، ٹھیک ہیں، بٹن کیسے ہیں، لیکن نماز میں کھڑے ہوں تو پنکھوں کے پر بھی گنتے ہیں، سامنے لگے ہوئے چارٹ بھی پڑھتے رہتے ہیں، ان کو بٹن بھی نظر آتے ہیں، مسجد کے اوپر نقش و نگار بھی دیکھتے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کیا نماز ہے؟ توجہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں۔ آپ کسی بندے کے سامنے بیٹھے ہوں، وہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہو یا آپ اس سے کوئی بات کر رہے ہوں، وہ بات کر رہا ہو، آپ خیالوں میں گم ہو، وہ کہے گا میں ایسے کو بات کرتا ہی نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو ساڑی سوچ کسی اور پاسے وے، کہیں اور سوچ رہے ہو، تو اللہ کے حضور کھڑے ہو، توجہ اللہ کی طرف نہیں۔ فرمایا فَلَا تَلْتَفِتُوا، دائیں بائیں آگے پیچھے نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ، اللہ اپنی تمام تر توجہات بندے کی اوپر مرکوز کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب تک بندہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کی توجہ مسلسل اس کی طرف، اور جب یہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے بس اللہ بھی کہتے ہیں جاؤ۔ اور لفظی معنی فرمایا جب تم نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھو، صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، سجدے کی جگہ نظر ہو، ایک جگہ ٹکی ہو، بس دائیں بائیں نہیں، تو تمہارے چہرے کے سامنے اللہ اپنا چہرہ کر دیتے ہیں۔ نماز جب ایسی ہو پھر نماز کا کمال دیکھنا۔ جس نماز میں سارے دکانوں کا بندہ حساب کر لیتا ہو، رات کو تراویح میں پورے دن کی کمائی بالکل بہترین حساب بندہ لگا لے، یہ کیا نماز ہوگی؟ فرمایا دائیں بائیں نہ دیکھا کرو۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ تیسری بات وَآمُرُكُمْ اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اللہ نے تمہیں حکم دیا امرکم بالصیام، روزے کا۔ کس کا حکم دیا؟ روزے کا حکم دیا ہے۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، روزے کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ رَجُلٍ، جیسے ایک بندہ ہو، فی عصابۃ، وہ ایک مجلس میں گروہ میں ہو، جیسے اس مسجد میں ایک بندہ آئے، گروہ میں بیٹھے، اور کیا ہو؟ مَعَهُ سُرَّةٌ، اس کے پاس مسک سے بری ہوئی تھیلی ہو، کستوری سے
بھری ہوئی تھیلی ہو، کستوری کی شیشی ہو. عطر تو بہت قسم کی عطر ہے، لیکن سب سے قیمتی کون سی ہے؟ کستوری ہے. کستوری کی خوشبو اس کے پاس ہے ڈبی میں. فرمایا فیہا مسکن فکلہم یعجب او یعجبہ ریحہا. مجلس میں ہر بندے کو اس کی مہک اچھی لگتی ہے، ہر ایک کو اس نے تعجب میں ڈالا ہوا ہے. ایسے مہک اٹھ رہی ہے اس کے وجود سے. کیوں؟ کستوری اس کے پاس ڈبی ہے. فرمایا یہی مثال ہے روزے کی. وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ، یقیناً روزے دار کے منہ کی بو جو ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ اکبر. کچھ اپنے روزے کا لطف محسوس ہوتا ہے بندے کو، خدا کی قسم. جب یہ فضیلت سنتا ہے نا، اس کو اپنے روزے کی مٹھاس اور لذت سرور محسوس ہوتی. کیوں؟ اور بخاری کی حدیث ملا لیتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے. ہری پور والوں پھر مجھے کہنے دو، جب روزے دار کے منہ کی بو، کون سی بو؟ خلوف فرمایا. خلوف یہ وہ بو ہوتی ہے، یہ وہ مہک ہے جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے. کس وجہ سے؟ کئی لوگ روزے میں مسواک نہیں کرتے. کیوں کہتے ہیں جی پھر وہ بو ختم ہو جائے گی؟ بھائی وہ بو مسواک سے ختم، وہ بو اس لیے ہوتی ہے کہ معدہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. لخلوف فم الصائم. پھر کہنے دو مجھے، اگر روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ محبوب ہے، تو روزے دار کے منہ سے نکلنے والے قرآن کے کلمات اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے. روزے دار کے منہ سے اللہ کے ذکر والے تسبیحات، اسماء الحسنہ نکلتے ہوں، کلمہ نکلتا ہو، درود نکلتا ہو، وہ اللہ کو کتنا پسندیدہ ہوگا. تو روزے دارو خوب سن لو، خوب سن لو. اپنے ان گھڑیوں کو قیمتی بنا لو، اپنی زبانوں کو تر رکھو اللہ کی یاد سے. اللہ، وقت کا دامن کم ہے، ورنہ بہت کچھ دل چاہتا ہے کہ کہوں. فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. چوتھی بات، وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اللہ نے تمہیں صدقے کا بھی حکم دیا ہے. کس کا؟ صدقے کا. فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، اس لیے کہ روز صدقے کی مثال ایسے ہے كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ. مالداروں، صاحب استطاعت لوگوں، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے فضل کیا ہے ان پر، خوب سن لو. اور خصوصاً آج کے حالات میں، کہ آج بڑے شدید حالات ہیں اس وقت لوگوں پر، ان حالات میں فرمایا صدقے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے کو دشمن نے قیدی بنا لیا ہو. اس کا پتہ خوب دشمندار لوگوں کو پتہ چلتا ہے. جب دشمن نے اس کو پکڑ لیا ہو، قیدی بنا لیا ہو، فَأَوْسَقُوا يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، پکڑ کے اس کے ہاتھ ایسے گردن کے ساتھ باندھ دیے، بیڑیاں پاؤں میں.
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں زنجیروں سے جکڑ دیا ہے اس کو. وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، اسے گرفتار کیا لے جایا جا رہا ہے اس کی گردن اڑانے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے، دشمنوں کے قید میں ہے، پھانسی پہ چڑھانے کے لیے اس کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے. فَقَالَ، تو دشمن کی قید میں رہنے والا یہ بندہ کہتا ہے او لوگو، انا افدیہ منکم، میں اپنا فدیہ دے کے تم سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہوں. کیا دے کے؟ فدیہ دینا چاہتا ہوں، پیسے لے لو مجھے چھوڑ دو. کتنے؟ یہ نہیں کہتا لاکھ لے لو 10 لاکھ، نہیں، بالقلیل والکثیر، میرے پاس جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، سب دینے کو تیار ہوں، بس مجھے چھوڑ دو. اچھا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نکالو پیسے. یہ سارے پیسے ان کو دے دیتا ہے. فَفَدَا نَفْسَهُ مِنْهُمْ، اور ان سے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے. جس طرح قید میں جکڑا ہوا بندہ پھانسی گردن اڑانے سے بچ گیا پیسہ دینے کی وجہ سے، اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے تم صدقہ دو، تمہیں بلاؤں سے نجات مل جائے گی. جس طرح اس نے صدقہ کیا اپنے آپ کو چھڑا لیا، اگر آپ میں سے بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی پردیس میں، کوئی دیس میں ہے، جو بھی ہے، صدقہ کرو. کیا کرو؟ جان چھڑاؤ. یہی جان چھڑانے کا وقت ہے. غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی، حاجت مند کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کو جہنم سے خلاصی مل جائے گی. دنیا کی مصیبتیں، آج کتنے لوگ مصیبتوں میں ہیں، صرف کہتے ہیں وہ وظیفوں پر زور دیا ہوا ہے. او بھائی، صرف وظیفوں پر نہیں، کچھ مصیبتیں وظائف سے ٹلتی ہیں، کچھ مصیبتیں صدقات سے ٹلتی ہیں. وقت ہے، صدقات کیجئے، مستحقین کو پہنچائیے. کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کیجئے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہر بندے کو اپنا پتہ ہے کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے، بس یہ اس کے رب کا معاملہ ہے. آج کے اس دور میں خوب صدقے خیرات کیجیے، اور آپ کرو گے آپ کی نجات اپنی ہے. مصیبتیں الگ ٹلیں گی، پریشانیوں سے بچو گے، یہ تو الگ فضائل ہیں. بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آپ دو گے، ایک دانہ خرچ کرو گے 700 گنا زیادہ دوں گا، 700 گنا دوں گا. یہ نہیں کہ آپ اللہ پہ احسان کرو گے، اگر آپ ایک لگاؤ گے مالک 700 کر دے گا. اور رمضان میں تو یہ 700 تو ویسے ہی ہے نا، رمضان میں اور بڑھ جائے گا. وقت سے فائدہ اٹھائیے. کتنی باتیں؟ 4 باتیں. 5ویں بات فرمایا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، امرکم ان تذکروا اللہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، اس لیے کہ ذکر کی مثال كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَسْرِهِ، ذکر کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے کے پیچھے دشمن لگ گیا ہے. یہ راستے پہ جا رہا تھا، موٹر وے پہ جا رہا تھا یا روڈ پہ جا رہا تھا، پیچھے سے اس کے دشمن کی گاڑی لگ گئی اس کے پیچھے. جدید دور کی مثال دے رہا ہوں. دشمن پیچھے لگ گیا سراعن، بڑی تیزی کے ساتھ. حتی اذا اتا،
بھاگے بھاگے جا رہا ہے، دشمن اس کے پیچھے ہے۔ اچانک ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ بہت بڑا قلعہ آ گیا، اور یہ فوراً اس مضبوط قلعے میں فوجی چھاونی میں گھس گیا، اندر سے گھسا دروازہ بند ہو گیا، دشمن باہر رہ گیا، یہ قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ فرمایا بالکل ذکر کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ، اسی طرح بندہ لا يحرز نفسه من الشیطان الا بذکر اللہ، بندہ اللہ کے ذکر سے یوں ہی اپنے آپ کو بچاتا ہے شیطان سے۔ میں نے ایک مستقل جمعے کا عنوان آپ کے سامنے ذکر پہ رکھا ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ روزہ سال میں 1 مہینہ، حج زندگی میں 1 دفعہ ہے، نماز دن میں 5 دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے، حد مقرر ہے، لیکن ذکر کی باری آئی، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کی یاد کے لیے کوئی حد نہیں ہے، زیادہ زیادہ ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اللہ کو کھڑے بیٹھے کروٹ کے بل یاد کیا کرو، کیونکہ فائدہ کیا ہے؟ جب تک تم اللہ کو یاد کرتے رہو گے تم اللہ کی یاد میں رہو گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اللہ کو یاد کرو گے اللہ آپ کو یاد کریں گے۔ دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل تھا کہ حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن وقت کا دامن مختصر ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے روزے عبادات قبول فرمائے، اور اللہ اس کائنات اس دنیا سے یہ جو پریشانی آئی ہوئی اللہ اس پریشانی سے تمام لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔